سلطان محمود غزنوی کے ترک مجاہد اور سومنات کی راجکماری۔ یہ واقعہ سن عیسوی 1024 آج سے تقریباً 995 سال قبل سلطان محمود غزنوی کے دور میں رونما ہوا، جو تاریخ کی مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے تحریر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے متعلق آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ ایک دن سومنات کی راجکماری چندر موہنی باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ ایک جوگن شوبھا دیوی اس باغ میں آ نکلی۔ جوگن کو دیکھتے ہی راجکماری اور اس کی سہیلیاں جوگن کے قدموں کو چھونے لگیں۔ جوگن نے راجکماری کو تمام سہیلیوں سے تنہا کیا اور کہا کہ راجکماری، میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتی ہوں جو میں مدت سے چھپائے ہوئے ہوں، اس وقت سے جب تم گھٹنوں پر چلنے لگی تھی۔ چندر موہنی حیران ہو گئی کہ ایسا کون سا راز ہے؟ جوگن نے کہا کہ میں اس راز کو 15 سال سے چھپائے ہوئے ہوں اور مجھے اس راز کو چھپائے رکھنے کا بھاری وعدہ لیا گیا تھا۔ چندر موہنی پریشان ہو گئی کہ ایسا کون سا راز ہے جو مجھ سے اتنا عرصہ چھپائے رکھا گیا ہو۔ جوگن نے کہا کہ انکشاف راز سے نہ صرف میری جان کو خطرہ تھا بلکہ تیرے لیے بھی برائی کا اندیشہ تھا، مگر اب میں تجھ پر راز کا انکشاف کرنا چاہتی ہوں اور تم اقرار کرو کہ یہ راز کسی کو نہ بتاؤ گی جب تک کہ میں متھراجی نہ پہنچ جاؤں۔ چندر موہنی نے اقرار کیا کہ وہ یہ راز کسی سے نہ کہے گی۔ تب جوگن نے چندر موہنی کو بتایا کہ تم راجکماری نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی راجکماری حیران و پریشان ہو گئی کہ میں راجکماری نہیں تو پھر کون ہوں؟ جوگن مفصل واقعہ سنانے ہی لگی تھی کہ شور ہوا مہرانی آ گئی ہیں، اور اس طرح چندر موہنی کا راز ہی رہ گیا۔ چندر موہنی یہ سوچ کر پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ وہ راجکماری نہیں تو کون ہے، اور اپنا راز جاننے کے لیے متجسس تھی، اور اس بات سے بھی حیران و پریشان تھی کہ اگر وہ راجکماری نہیں تو کیوں راجا اور مہرانی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پرورش کیا اور راجکماری بنایا۔ چندر موہنی میں اس راز کو معلوم کرنے کی آگ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے وعدہ کے مطابق کسی سے اس کا ذکر نہ کر سکتی تھی۔ چندر موہنی اپنے راز کو جاننے کے لیے بے قرار تھی اور کئی دن تک شوبھا دیوی کا انتظار کرتی رہی، مگر کئی دن گزرنے کے بعد جب شوبھا دیوی چندر موہنی کے پاس نہ آئی تو چندر موہنی نے اپنے گرو دھرم پال کے پاس جا کر اپنے راز کو جاننے کا ارادہ کیا۔ راجکماری کے گرو دھرم پال سومنات سے 8-10 میل کے فاصلہ پر شمالی جنگلوں میں رہتے تھے۔ راجکماری بچپن سے ہی دھرم پال کے پاس آتی جاتی تھی اور سنسکرت بھی دھرم پال سے ہی پڑھی تھی۔ راجکماری مہارانی سے اجازت لینے کے بعد اگلے ہی دن اپنے گرو کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئی، اور راجکماری کے ساتھ کچھ جوان اور سہیلیاں بھی گئیں۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ راجکماری نے رات میں بھی سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ رات کی تاریکی اتنی تھی کہ کوئی چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ اچانک انہیں پیچھے سے چند گھوڑوں کے آنے کی آواز سنائی دی، جنہوں نے آتے ہی ان پر دھاوا بول دیا اور انہیں یرغمال بنا لیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کڑک کر کہا کہ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو راجکماری اس کی سہیلیوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ راجکماری کے سپاہی کھڑک سنگھ نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں کہ کوئی راجکماری کو لے جائے۔ کچھ بحث و مباحثہ ہونے کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ راجکماری کے سارے سپاہی حتیٰ کہ راٹھ بان بھی مارے گئے۔ اب ان ڈاکوؤں نے راجکماری کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیا کہ اچانک ایک طرف سے گھوڑوں کے آنے کی آواز سنائی دی، جو شور سن کر اسی مقام پر آ گئے جہاں لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ ترک نوجوان تھے جنہوں نے آ کر بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا اور ڈاکوؤں سے کہا کہ لڑکیوں کے محافظوں کو مار کر انہیں اغوا کرنا چاہتے ہو؟ ہم کمزوروں کی مدد کیا کرتے ہیں، یہ لڑکیاں کمزور ہیں، تم انہیں چھوڑ دو ورنہ تمہارے سر ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ ترک مجاہدوں کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کو غصہ آ گیا اور دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ترک مجاہدوں نے اس دلیری کے ساتھ حملہ کیا کہ ڈاکوؤں کے کچھ افراد مارے گئے اور کچھ فرار ہو گئے۔ اس طرح ترک مجاہدوں نے سومنات کی راجکماری چندر موہنی کی جان بچائی۔ ڈاکو راستہ میں اس شوالا کے پجاری تھے جہاں راجکماری نے بارش ہونے کی وجہ سے رک کر انتظار کیا تھا، اور راجکماری کی خوبصورتی کو دیکھ کر پجاری کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے مجاہدوں نے راٹھوں کو سنبھالا
اور راجکماری کو دھرمپال کی کٹیا تک لے گئے۔ ترک مجاہدوں نے راجکماری اور اس کی سہیلیوں کی جان بچائی۔ ان ترک مجاہدوں کے نام ہارون اور برہان تھے۔ راجکماری کے راز کے متعلق کہ اگر وہ راجکماری نہیں تو پھر کون ہے، اور کیوں راجا اور مہارانی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پرورش کیا اور راجکماری بنایا، اس راز کو جاننے کے لیے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔